حیرت ہے مجھے ان لوگوں پر جنہیں بدعت کے نام پر وہ تراوی تو سنائی دیتی ہے کہ جو محض تلاوت قرآن مجید ہے اور جس کا کوئی تعلق عقائد کی تشکیل سے بھی ہرگز نہیں ہے، لیکن علم رجال اور اجتہاد جیسی بدعتیں سجھائی نہیں دیتی جن پر ان کے عقائد کا پورا محل کھڑا ہے۔ بہرحال اب اس بات میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ رائج الوقت اجتہاد صرف اور صرف ایک بدعت ہے کہ جس کا آغاز اس مکتب میں ابن عقیل اور ابن جنید نے ائمہ علیہ السلام کے بعد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو سب سے پہلے مجتہدین ہونے کے ناطے قدیمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آج جو لوگ اس حقیقت سے منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اسی کتاب کے مصنف مولانا محمد ابراہیم جناتی نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے، لیکن چونکہ ابراہیم جناتی خود ایک اصولی مجتہد تھے، لہٰذا انہوں نے ابن جنید کے متعلق کیے گئے ان انکشافات کو محض ایک تہمت قرار دیا ہے کہ ابن جنید قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔ کتاب کے اسی صفحے کے اختتام پر لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ اس تہمت قیاس کی وجہ سے ابن جنید کی بلندی شان کم ہو گئی، ان کی کتب متروک ہو گئیں، شیعہ فقہ اجتہادی کے متعلق ان کے تمام تر علم و فضل اور عظیم خدمات کو بھلا دیا گیا، حالانکہ اصولی اور اخباری تمام علماء معترف ہیں کہ شیعہ فقہ اجتہادی کے بانی ابن جنید ہی ہیں۔ اسی وجہ سے فقہ اجتہادی کی کتب میں انہیں اور ابن عقیل کو قدیمین کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ بعض کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے غیبت صغریٰ کے زمانے کو درک کیا ہے اسی لیے انہیں قدیمین کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہی معیار ہوتا تو ان کے ہم عصر تمام علماء مثلاً کلینی اور علی بن موسیٰ بن باویہ مطلب شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کو بھی قدیمین کہا جاتا، حالانکہ کسی نے بھی انہیں اس لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ محض ابن جنید پر ایک تہمت ہے کہ وہ قیاس سے کام لیا کرتے تھے، تو جناب اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے صرف اتنا اور بتا دیجئے کہ از روح قرآن و احادیث کسی بھی مومن پر تہمت لگانے کے جرم میں آپ کے ان مجتہدین کی کیا سزا ہونی چاہیے جنہوں نے ابن جنید کو عمل شیطان کا پیرو بتایا ہے، کیونکہ سورہ نور میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لائیں 4 گواہ تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی، اور یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ لہٰذا اب یا تو آپ یہ مانیے کہ ابن جنید قیاس یعنی عمل شیطان سے کام لیا کرتے تھے اور یوں اس پورے عقیدہ اجتہاد کو باطل تسلیم کیجئے، یا پھر ابن جنید پر الزام لگانے والے تمام مجتہدین کو فاسق تسلیم کیجئے اور پھر ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کیجئے۔ رائج الوقت عقیدہ اجتہاد کی دوسری حقیقت، اور وہ یہ کہ جس طرح عقیدہ علم رجال امت مسلمہ میں فرقہ واریت کی جڑ ہے، بالکل اسی طرح یہ عقیدہ اجتہاد مکتب اہل بیت علیہ السلام میں فرقہ واریت کا اصل سبب ہے، اور وہ اس طرح کہ چونکہ یہ عقیدہ مکتب تشیع میں غیبت امام علیہ السلام کے بعد شامل کیا گیا، لہٰذا اس کا ایک بہت بڑا خمیازہ ملت جعفریہ کو یہ بھگتنا پڑا کہ اس عقیدے نے اس مکتب کو اصولی اور اخباری 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج اصولی علماء حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں مکاتب فکر ہمیشہ سے شیر و شکر رہے ہیں اور ان کے علماء ایک دوسرے کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے آئے ہیں، تو جناب نہ تو ایسا پہلے کبھی تھا اور نہ آج ہے، بلکہ اخباری علماء میں
ہمیشہ سے اصولی مکتب فکر کے لیے شدید غم و غصہ پایا گیا ہے، اور وہ علل اعلان ان کی مذمت بھی کرتے آئے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے نام پر کچھ لوگ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کا پرچار کریں گے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کمزور کریں گے، تو ان کا یہ غم و غصہ فطری ہے۔ اب جہاں تک اصولی علماء کا تعلق ہے تو ان کا اخباری علماء کے اس غم و غصے پر پردہ ڈالنا بھی ان کی مجبوری ہے، تاکہ عوام الناس کو ان حقائق سے لا علم رکھا جا سکے جو اس غم و غصے کا حقیقی سبب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی بے تکی باتیں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی تو مشہور و معروف اخباری علماء کے متعلق بنا کسی حوالے کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اصولی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور کبھی ان دونوں مسالک کو ایک ہی مسلک ظاہر کرنے کی غرض سے اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب یہ دونوں مسالک اجتہاد کے قائل ہیں، اور پھر اجتہاد کو بدعت کی لعنت سے بچانے کے لیے اپنے اس بیان کو ایک اور جھوٹ بول کر رد بھی کر دیا جاتا ہے کہ جناب اصولی مسلک تو ہمیشہ سے ہے، لیکن اس اخباری مسلک کا آغاز آج سے کچھ عرصہ قبل ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب ان تمام فضولیات کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کی یہ تمام باتیں برحق ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ان تمام نامی گرامی مجتہدین کو کذاب و مفتر قرار دیجئے کہ جو آپ کی ان قیاس آرائیوں سے اتفاق نہیں رکھتے، اور پھر اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو اسی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کیے گئے دعووں کے حق میں کوئی دلیل پیش کرنے کی بھی زحمت اٹھائیے۔ مختصر یہ کہ اصولی حضرات کی ان تمام تر کاوشوں کا مقصد در حقیقت حق و باطل کا امتیاز ختم کر دینا ہے، تاکہ عوام میں ان کی عزت بنی رہے۔ یہ بالکل وہی پیترا ہے جو آج اہل سنت حضرات اپنے پیروں کو لعنت سے بچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں کہ جناب چاروں خلفائے راشدین آپس میں شیر و شکر تھے، اور وہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، تاکہ کسی طرح ان ملونوں کے کیے گئے مظالم پر پردہ ڈالا جا سکے کہ وہ نہ صرف یہ جانتے ہوئے بھی منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ بیٹھے کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کو ان کے والد کی میراث سے محروم بھی رکھا اور انہیں شہید بھی کر دیا۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ دیکھیے مختصر الفاظ میں ہوا کچھ یوں کہ جب چوتھی صدی ہجری میں ابن عقیل اور ابن جنید نے مکتب تشیع میں اجتہاد کی بنیاد رکھی، تو چونکہ یہ عقیدہ مکتب اہل سنت سے آیا تھا اور صریحاً تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے برخلاف تھا، لہٰذا یہاں اسے بھرپور مذمت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جو تھوڑے بہت بھی افراد اس عقیدے سے منسلک ہوئے وہ بڑا چوری چھپے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ نہ تو ان مٹھی بھر لوگوں کے پاس کوئی ایسا منبر تھا جہاں سے یہ اپنے نظریات کی تبلیغ کر سکتے، اور نہ ہی کوئی انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی ہجری کے وسط یعنی آج سے بمشکل 200 سال پہلے تک اسی طرح چلتا رہا۔ اخباری علماء حضرات ان لوگوں پر لعن طعن کرتے رہے، اور یہ لوگ غیر محسوس انداز میں اپنا جال بنتے رہے، اور بالآخر پچھلے 200 سال کے اندر اندر کچھ ایسا پانسا پلٹا کہ وہ تمام حوزہ علمیہ جو کبھی اخباری مسلک کی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں، ان سب پر
اصولی علماء قابض آ گئے، اور جس طرح پہلے اجتہاد کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، یہ وقت آ گیا کہ اجتہاد کی مخالفت میں بہت سے اخباری علماء کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یوں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ آج ممبروں پر بیٹھ کر صرف زبانی جمع خرچ کر لینے سے تاریخ کے ان حقائق پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جن کا اعتراف ان دونوں فرقوں کے بڑے بڑے علماء حضرات خود کرتے آئے ہیں۔ مشہور اصولی مجتہد علی نصیری اپنی کتاب اصول احادیث کا تعارف کے صفحہ 99 پر لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی کی وفات کے بعد علم حدیث پر ایک بار پھر جمود طاری ہو گیا، اور اس حوالے سے کوئی قابل توجہ کام منظر عام پر نہ آ سکا۔ اس جمود کی وجوہات میں سے ایک اخباری علماء کی عدم موجودگی اور وحید بابہانی المتوفی 1280 ہجری کا ظہور ہے۔ مرحوم وحید بابہانی اصولی مکتب فکر کے زبردست حامی اور اخباری مکتب کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اخباری حضرات سے مباحثے کیے اور انہیں پے در پے شکستوں سے دوچار کیا، جس کے سبب اصولی مکتب فکر کا دوبارہ چرچا ہوا اور اخباری مکتب پس منظر میں چلا گیا، ورنہ اس سے پہلے اخباریت کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام شیعہ علمی مراکز اخباریوں کے اختیار میں تھے، اور اگر کسی شخص کے ہاتھ فقہ کی کوئی کتاب ہوتی تو وہ اسے رومال میں لپیٹ کر چلتا تھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ مرحوم وحید بابہانی کے بعد تمام حوزات علمیہ پر مجتہدین کا غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اخباریت دوبارہ پس منظر میں چلی گئی۔ اور اسی بات کو مزید کچھ وضاحت کے ساتھ ایک اور اصولی مجتہد مرزا محمد تنکابنی اپنی کتاب قصص العلماء کے صفحہ 201 پر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وحید بابہانی سے پہلے کربلا و نجف میں اگر اخباری موقف والے مجتہدین کے ساتھ اجماع کرتے بھی تھے تو یہ حال تھا کہ اگر مجتہدین میں سے کسی کی کتاب کی ضرورت ہوتی کہ اسے اٹھائیں تو وہ اسے رومال سے اٹھاتے تھے، اسے نجس سمجھتے تھے، اس لیے ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے۔ جب وحید بابہانی کربلا آئے تو شروع میں انہوں نے تقیہ اختیار کیا اور علم اصول کا درس تہہ خانے میں دیتے تھے، کیونکہ اخباری مسلک کے لوگ اصول کی تعلیم کو حرام سمجھتے تھے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 301 پر مجتہدین کے متعلق مشہور اخباری عالم علامہ محسن فیض کاشانی کے یہ الفاظ بھی مرقوم ہیں کہ انہوں نے ملا محسن پر بہت اعتراضات کیے ہیں، کیونکہ ملا محسن خود علماء پر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ شرح کافی پر انہوں نے وافی کے نام سے جو دیباچہ لکھا، اس میں کہا کہ اے بیٹا، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافرین یعنی مجتہدین کے ساتھ مت رہ۔ اسی طرح انہوں نے سفینہ نجات میں علماء پر اعتراض کیا ہے، وہ تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے، لہٰذا شیخ احمد احسائی نے اپنی کتاب میں محسن کا نام ملا مسیح رکھا ہے۔ اسی طرح شیخ علی محقق سبزواری سے دشمنی رکھتے تھے اور ان کی مذمت میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا، اور ان کو فتق یعنی ایک بیماری سے نسبت دی اور کہا کہ انہوں نے بازار زنجان سے بت چوری کیے ہیں۔ جناب والا، یہ آپ ہی کے مجتہدین ہیں جو خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اخباری علماء حضرات اصولی علماء کو کافر سمجھتے تھے۔ آگے سنیے، علامہ سید مرتضی حسین لکھنوی کی کتاب تشیع اور تدوین حدیث جو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان سے چھپی ہے، اس کے صفحہ 129 پر علامہ حر عاملی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ حر عاملی کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ جامع حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ عملاً اور مسلکاً اخباری بھی ہیں، یعنی اصطلاح متاخرین کے لحاظ سے ادلہ عقلیہ کو ناقابل استعمال سمجھنے اور بطون اخبار پر عمل کرنے والے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے دین و عمل میں کس قدر راسخ ہوں گے۔ اصول فقہ اور اس کی تعلیم سے وہ اس قدر گریزاں تھے کہ عہد شیخ اسلامی میں ایک گواہ کسی مقدمے کی گواہی کے لیے حاضر ہوا۔ تعارف کے طور پر پوچھا کہ یہ کون اور کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ علامہ بہائی المتوفی 1030 کی زہدۃ الاصول، اصول فقہ کا مشہور متن پڑھتے ہیں، یعنی دیندار اور مسائل سے باخبر شخص ہیں۔ شیخ نے اصول فقہ کا طالب علم سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ احکام ائمہ و حدیث سے بے خبر ہے، اس لیے گواہی ناقابل قبول ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ حرعاملی اصولی مسلک والوں کی گواہی بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اصولی مجتہدین اخباری علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مشہور مجتہد مرتضیٰ مطہری کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ اپنی کتاب سخن کے صفحہ 105 پر صاحب ہدایق یعنی علامہ یوسف بہرانی جو مشہور اخباری عالم تھے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایق متقی، خدا ترس اور با ایمان آدمی تھے۔ اس کے باوجود وحید بابہانی نے ان کا سختی سے معارضہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ صاحب ہدایت کے پیچھے نماز درست نہیں۔ یہ وہی وحید بابہانی ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً 200 سال قبل اجتہادی مسلک کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ مختصر یہ کہ عداوتوں کی ان داستانوں سے تاریخیں بھری پڑی ہیں، آپ کہاں تک ان حقائق پر پردہ ڈالیں گے؟ اور عداوتوں کا یہ سلسلہ صرف زبان ہی کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس حوالے سے تاریخ خون ناحق سے بھی رنگین ہے۔ سید حسن خمینی جو احمد خمینی کے بیٹے اور رہبر انقلاب ایران خمینی صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فرہنگ جامعہ فرقہ اسلامی کے صفحہ 103 پر اس تلخ حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مرزا محمد ہرگز علماء اصول خواہ گفتار میں خواہ تحریر میں آشکار مخالفت سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور یہی سبب ہوا کہ اس دور کے علماء اور مجتہدین کی طرف سے ان کے قتل کا حکم صادر ہوا کہ جن میں سید محمد مجاہد، سید علی طباطبائی کے فرزند اور شیخ موسیٰ، شیخ جعفر کاشف الغطاء کے فرزند اور سید عبداللہ شبر نیز شیخ اسد اللہ سر فہرست ہیں۔ اور اس خون ناحق کا اعتراف اسلام آباد سے چھپنے والے سہ ماہی رسالے نور معرفت کے صفحہ 115 پر مزید وضاحت کے ساتھ یوں مذکور ہے کہ مرزا محمد شدت پسند اور متعصب ترین اخباریوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی اصولی علماء اور مجتہدین سے نزاع اور جدال میں گزری۔ انہوں نے مجتہدین کی شان میں کافی جسارتیں کی ہیں، مثلاً شیخ جعفر کاشف الغطاء المتوفی 1227 ہجری کو انہوں نے نسل بنی امیہ سے قرار دیا، اور جب ایران میں انہوں نے شیخ جعفر الغطاء کی وفات کی خبر سنی تو یہ جملہ کہا مات الخنزیر بمرض الخنازیر۔ انہوں نے وحید بابہانی کو فقہ مروانیان کا لقب دیا کہ جن کے ہاتھوں سے اخباری علماء نے بہت تکلیف برداشت کی اور وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ مرزا محمد اخباری کی عبرت انگیز زندگی کا مطالعہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ ان کی شدت پسندی کی وجہ سے آخرکار مجتہدین نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کیا اور وہ اسی راستے میں قتل کر دیے گئے۔ مرزا محمد اخباری نے علماء اتباط سے کسب فیض کے بعد فقہا
جیسے شیخ جعفر نجفی، سید علی طباطبائی، صاحب ریاض المسائل سید محمد باقر شفتی اصفہانی، محمد باقر کلباسی اور سید محسن کاظمی ارجی کے ساتھ شدید اختلافات شروع کر دیے۔ اسی رسالے میں ایک اور واقعے کے ذیل میں مذکور ہے کہ سید محمد نے مجبور ہو کر اس واقعے کی اطلاع شیخ موسیٰ فرزند شیخ جعفر کاشف و غطا کو نجف میں دی۔ وہ علماء اور عوام کے ایک وفد کے ساتھ کاظمین آئے اور وہاں ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں سید مجاہد، سید عبداللہ شبر اور شیخ اسد اللہ کاظمینی وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں مرزا محمد اخباری کے قتل کا حکم صادر کیا گیا اور اس کی تائید کر کے لوگوں کے سامنے اس سب کو سنا دیا گیا۔ دوسری طرف عثمانی خلافت کے دو نمائندوں بنام اسد پاشا اور داؤد پاشا کے درمیان بغداد کی حکومت کے سلسلے میں نزاع چل رہی تھی۔ اسد پاشا کے مرزا محمد سے تعلقات تھے اور ان کے ہاں آنا جانا تھا، لہٰذا جب داؤد پاشا نے مرزا محمد کے قتل کا حکم سنا اور اپنے رقیب اسد پاشا کو نقصان پہنچانے اور اس سے بدلہ لینے کی خاطر لوگوں کو اس طرح بھڑکایا کہ 28 ربیع الاول 1232 ہجری میں لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور مرزا محمد کو اس کے بیٹے احمد اور ایک شاگرد کے ساتھ قتل کر دیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد ایک رسی ان کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر ان کی لاش کو گلی کوچوں میں گھمایا پھرایا گیا اور پھر مغرب کے نزدیک ان کو کاظمین کے دروازے کے قریب دفن کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس 1000 سالہ تاریخ سے آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں فرقے آپس میں شیر و شکر تھے یا شیر و شکار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیان کردہ ان تمام تر مظالم اور مکتب تشیع میں فرقہ واریت کی بنیاد اگر یہ بدعت اجتہاد نہیں تو پھر کیا ہے؟ جناب والا، دین اسلام میں اس عقیدہ اجتہاد کی کوئی گنجائش نہ تو پہلے کبھی تھی، نہ آج ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتہاد کو ہمیشہ یہ کہہ کر عقیدہ لازم قرار دیا گیا کہ جناب قرآن و احادیث ہمارے تمام مسائل کا حل دینے کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں اجماع امت اور عقل انسانی کو بھی حجت تسلیم کرنا واجب ہے تاکہ ان تشنہ مسائل کو بھی حل کیا جا سکے۔ مطلب دوسرے الفاظ میں اگر قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام آپ کے تمام مسائل کا حل دے پاتی تو آپ کو اس عقیدہ اجتہاد کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا کہ معاذ اللہ کتاب الہی اور احادیث معصومین علیہ السلام کسی بھی حوالے سے ناقص ہیں اور ان میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود نہیں، لہٰذا اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنانے کے لیے ناقصین کی عقلوں کی مدد بھی درکار ہے۔ مطلب اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، دکھائیے اگر ہے کوئی دلیل تو۔ یا پھر یہاں بھی آپ نے علم رجال کی طرح اسی چیز کو دلیل بنا رکھا ہے کہ جس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جناب عقل کو حجت ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل عقل موجود ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے جناب، میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ آپ کو قرآن و احادیث میں حق نظر نہیں آتا، لیکن میں یہ ہرگز نہیں مان سکتا کہ آپ کو قرآن مجید اور اقوال معصومین میں ان مظالم کی کوئی مذمت بھی نظر نہیں آتی جو آپ اہل بیت علیہ السلام پر ڈھا رہے ہیں۔ کیا آپ غدیر خم کے موقع پر نازل ہونے والی سورہ مائدہ کی آیت 3 سے واقف نہیں، جہاں خداوند عالم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج کامل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام بطور دین۔ یا آپ کو سورہ انعام کی آیت 59 میں اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ دکھائی نہیں دیتا کہ نہیں ہے کوئی خشک نہ کوئی تر، مگر یہ کہ اس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے؟ یا آپ کو وہ سینکڑوں احادیث معصومین علیہ السلام دکھائی نہیں دیتی جنہیں آپ خود صحیح قرار دیتے ہیں؟ جیسے اصول کافی میں ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شے کو بیان فرمایا ہے، اور جس جس چیز کے بندے محتاج تھے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ کوئی یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ چیز بھی قرآن میں نازل کی جاتی، آگاہ ہو کہ خدا نے قرآن میں اس کو ضرور نازل کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی ایسی چیز کو قرآن میں نہیں چھوڑا جس کی طرف امت محتاج تھی، اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا اور اپنے رسول پر ظاہر کر دیا۔ اور جب امام موسی کاظم علیہ السلام سے تعلیمات معصومین علیہ السلام کے کامل ہونے پر یہ سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اتنا بتا دیا تھا جو حضرت کے زمانے میں ان کے لیے کافی ہوتا؟ تو مولا نے فرمایا بے شک، بلکہ اتنا بتا دیا تھا جس کی ضرورت ان کو قیامت تک ہوگی۔ راوی نے کہا کہ کیا اس میں سے کچھ ضائع ہو گیا؟ مولا نے فرمایا نہیں، وہ علم اس کے اہل کے پاس یعنی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عہد امامت میرے ہی اہل بیت و نسل میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ خدا نے مجھے جو حکم تبلیغ دیا تھا میں نے اچھی طرح تمہیں پہنچا دیا ہے، اور حاضر و غائب سب کے لیے حجت ہے، اور جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ غائب تک پہنچائیں، اور ہر حاضر و غائب پر فرض ہے کہ وہ اس پیغام امامت کو پہنچاتا رہے، جو پیدا ہو چکا ہے اس پر بھی اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس پر بھی، یعنی والد پر فرض ہے کہ وہ اپنے فرزند کو پہنچاتا رہے اور یہ سلسلہ قطع نہ ہو۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کتب احادیث کے متعلق ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ ان میں کسی کے بدن پر خراش لگانے کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب کتاب الہی بھی کامل ہے اور کار رسالت بھی، تو پھر ایسی کون سی کمی رہ جاتی ہے جسے آپ جیسے ناقصین کی قیاس آرائیاں پورا کر رہی ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اختلاف فتاوی کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ سب کا خدا ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے، تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یا خدا نے معاذ اللہ دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہیں اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے، یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا اور معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ بہرحال اب جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ جناب دین بھی مکمل ہے اور قرآن مجید بھی، لیکن ہم ناقصین اس قابل نہیں کہ اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و احادیث میں تلاش کر سکیں، اسی لیے ہم خود ہر طریقے سے غور و فکر کرنے کے بعد اجماع امت
اور عقل انسانی کو حجت تسلیم کرتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر خداوند عالم کا ہم ناقصین سے یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، اور پھر قدم قدم پر ہمیں یہ حکم بھی دینا کہ اس میں غور و فکر کرو۔ بھائی جو چیز ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، اس کا حکم بھلا ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ عذر کوئی نیا عذر نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ائمہ علیہ السلام سے بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اصول کافی میں مرقوم ہے کہ کسی راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب نہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث میں، پس ہم غور و فکر کر کے خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا اجر نہ ملے گا، اور اگر تم نے غلطی کی تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ راوی نے مولا سے قیاس کرنے کی اجازت نہیں مانگی تھی، بلکہ مسائل کا حل غور و فکر سے نکالنے کا ذکر کیا تھا، مطلب وہی کام جو آج یہ مجتہدین حضرات کر رہے ہیں، لیکن مولا نے اس غور و فکر کو قیاس قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت فرما دی۔ اگر آپ جیسا کوئی وہاں ہوتا تو یقیناً مولا سے یہ بحث کرتا کہ مولا میں قیاس کی نہیں بلکہ عقل انسانی کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال جب اسی غور و فکر کا سوال امام موسی کاظم علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا کبھی ایسے سوالات بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کا جواب نہ آپ سے حاصل کیا نہ آپ کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے، پس ایسے موقع پر جو ہمیں آتا ہے اس کے ہر پہلو پر غور کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا واللہ اس میں ہلاکت ہے، جس نے ایسا کیا وہ ہلاک ہوا۔ جناب والا پہلے تو آپ دین اسلام میں کسی بھی حوالے سے کوئی کمی ثابت کیجئے، پھر اس کے بعد اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی عقیدہ قیاس کیجئے گا۔ لہٰذا خدا کے دین کو آپ کے اس عقیدہ اجتہاد جیسی بدعت کی کوئی حاجت نہ تو پہلے کبھی تھی، نہ آج ہے، اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ رائج الوقت عقیدہ اجتہاد کی چوتھی حقیقت، اور وہ یہ کہ یہ عقیدہ قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ خود اپنے بنیادی اصولوں کے بھی برخلاف ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر اجماع امت کی بات کی جائے تو اس اصول پر تمام مکاتب فکر 100% متفق ہیں کہ اجماع امت کو حجت صرف اور صرف اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا کہ جب کبھی کسی معاملے پر امت کا 100% اتفاق رائے حاصل ہو، یعنی امت کا ہر ایک فرد وہی رائے رکھتا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے لے کر آج کے دن تک جتنے بھی مسائل کا حل اجماع امت کو حجت تسلیم کرتے ہوئے نکالا گیا ہے، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے متعلق اس امت میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو بھائی میرے اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اور پوچھو علماء دین سے، اور مجھے اجماع امت کا کوئی ایک ایسا فیصلہ دکھاؤ کہ جس پر 100% امت مسلمہ متفق ہو۔ حضور والا امت کا ایسا کوئی اجماع تو کسی معصوم کے دور میں بھی ممکن نہیں تھا، وہاں بھی ہر موقع پر کوئی نہ کوئی گروہ معصومین علیہ السلام کی مخالفت کے لیے تیار ہوتا تھا، تو پھر اس دور کے تو کیا ہی کہنے۔ لہٰذا پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ امت کسی معاملے پر 100% متفق بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد اجماع امت کو شوق سے حجت ثابت کیجئے گا۔ اب اگر بالفرض کج بحثی میں اپنے ہی طے کردہ اصول کے برخلاف یہ کہا جائے کہ جناب اجماع امت سے مراد 100% اتفاق رائے نہیں بلکہ کسی بھی معاملے پر اکثریت کا متفق ہونا ہے، تو جناب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پھر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لیں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت
انہی کے عقیدے کی تائید کرتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب امت سے مراد صرف مسلمان ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کم از کم شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مکتب چھوڑ کر مکتب اہل سنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت انہی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب امت مسلمہ سے مراد صرف مکتب تشیع ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جناب آپ کسی بھی معاملے میں مکتب تشیع کا بھی 100% اجماع نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جب تک یہ اصولی اور اخباری مسالک ایک نہ ہو جائیں ایسا کوئی اجماع ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد صرف مکتب تشیع کو لے لیا تو گویا آپ نے دیگر مکاتب فکر کو دین اسلام ہی سے خارج کر دیا، اور پھر ایسی صورت میں اتحاد بین المسلمین کے نام پر کی جانے والی آپ کی تمام کاوشیں محض منافقت ثابت ہوں گی۔ لہٰذا اب اجماع امت کو حجت ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آخری راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اخباری مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو بھی غیر مسلم قرار دیتے ہوئے صرف اصولی مسلک کو امت مسلمہ کا واحد مصداق قرار دیجئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے پر بھی آپ اجماع امت کی 100% اتفاق رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آج اصولی مجتہدین ہی کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو ان الفاظ میں یاد کرتا ہے جو الفاظ بدترین دشمن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حوالے کے طور پر میں آیت اللہ سید مجتبیٰ حسین شیرازی کا ایک ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ إخواني الحديث طويل ولا أريد أن أحرف مجلس الحديث الشريف على مود الخامنئي، ولكن إجمالا أقول وإن أحببتم فقولوا معي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لعن الخامنئي لعنا وبيلا وعذبه عذابا شديدا أليما واحشره مع قنفذ والشمر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا، اسی سے ملتے جلتے کچھ ویڈیو کلپس آیت اللہ سید صادق شیرازی صاحب سمیت دیگر مجتہدین کے بھی آن لائن موجود ہیں، لہٰذا پہلے آپ اپنے ان مجتہدین کے مابین اتفاق تو قائم ہو لینے دیجئے، اس کے بعد اجماع اور امت ان دونوں الفاظ کے معنی از سر نو استوار کیجئے گا، اور پھر کہیں جا کر اپنے من پسند علماء کی رائے کو اجماع امت کے نام پر حجت قرار دینے کی سوچئے گا۔ اور دیکھیے، یہ تمام باتیں تو پھر بات کی ہیں، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 100% اتفاق رائے یا اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا حجت کہاں سے ثابت ہے؟ دکھائیے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی قول معصوم جو تعداد کو معیار پر فوقیت دیتا ہو۔ قرآن و احادیث نے تو ہمیشہ حق کی پیروی کا حکم دیا ہے، نہ کہ اکثریت کی۔ سورہ نساء کی آیت 135 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے مضر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ جناب والا، امت تو پھر بات کی بات ہے، ناحق کسی بات پر تو آباء و اجداد اور عزیز و اقارب کا بھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کے واسطے یہ تو سوچئے کہ حق کے مقابلے میں اکثریت کی رائے کو قبول کرنا کس کا شیوا رہا ہے، اور یہ عقیدہ اجتہاد آیا کہاں سے ہے؟ اور اگر آپ پر اکثریت کی پیروی کرنے کا اتنا ہی بھوت سوار ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ بقول قرآن مجید خدا وند عالم نے جن و انس کی اکثریت جہنم کے لیے خلق کی ہے۔
کیونکہ سورہ یونس کی آیت 36 کی روح سے اکثریت اپنے گمان یعنی ذاتی رائے کی پیروی کرنے والوں کی ہے، یعنی وہی اجتہاد سے کام لینے والوں کی، اور بے شک قیاس حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے سربراہ قرآن مجید سے اتنے بے خبر تھے کہ انہوں نے احکامات الہی سے لا علمی رکھتے ہوئے ایسے بیہودہ عقائد استوار کیے ہوں۔ لہٰذا یہ یقیناً صرف اور صرف دشمنی حق اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام کا نتیجہ ہے، جس سے آج کے مسلمان ضرور لا علم ہیں۔ بہرحال اب رہی بات اس اکلوتے حوالہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اہل سنت حضرات کے ساتھ ساتھ یہ اصولی حضرات بھی اجماع امت کے حق میں پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی کسی ناحق بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس فرمان معصوم کے ذیل میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کسی بات پر یہ امت اجماع کر لے تو وہ بذات خود اس بات کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح اجماع امت کو حجت قرار دینے کا آغاز بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتب عامہ نے کیا، اور پھر 5ویں صدی ہجری میں اس جہالت کو مکتب اصول نے اپنایا، اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو اجماع امت کے حق میں پیش کرنے کا آغاز بھی مکتب عامہ ہی نے کیا تھا۔ مطلب ان اصولیوں نے نہ صرف یہ عقائد بلکہ ان کے حق میں پیش کیے جانے والے دلائل بھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہی سے لے کر اپنائے ہیں۔ اور شاید یہ بات آپ کے لیے نئی ہو کہ تاریخ اسلام میں اجماع امت کو حجت مان کر کیا جانے والا سب سے پہلا فیصلہ وہ تھا کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو پہلا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنا گیا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے محض حکومت کے لالچ میں اپنی خلافت کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس زیر بحث حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجماع امت کے حق میں پیش کیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان عقائد کی ایجاد کا اصل مقصد ہدایت کا حصول ہے یا مخالفت حق اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام۔ احتجاج تبرسی میں صادق آل محمد علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابو بکر کے مابین خلافت کے موضوع پر ہونے والی گفتگو کو روایت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ ابو بکر کی بیعت کر کے اس کے اطراف جمع ہو گئے تو وہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے خوشروئی اور مسرت کا اظہار کرتا تھا، اور کسی بھی طرح سے ان کی رضائیت اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں عذر خواہی بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ صرف 2 اشخاص سے خصوصی ملاقات و گفتگو کا وقت دیں۔ مولا نے قبول کیا۔ وقت معین پر ابو بکر حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو الحسن، یہ واقعہ میرے شوق و رغبت اور اقدام سے صورت پذیر نہیں ہوا۔ مجھے خود پر اعتماد نہیں کہ اس کو چلا سکوں گا اور لوگوں کے امور کو جیسا چاہے ویسا انجام دے سکوں۔ میرے پاس کثرت اموال و خاندان کی قدرت و توانائی بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس راستے کو ہموار اور استوار کر لیتا، اور اس کے بارے میں نے پہلے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا۔ لہٰذا آپ مجھ سے کیوں رنجیدہ ہیں اور ایسا خیال کرتے ہیں جو میرے بارے میں خیال نہیں کرنا چاہیے؟ پھر مجھے بغض و عداوت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تم کو اس سے رغبت و لگاؤ نہیں تھا تو تم نے کس لیے اپنے آپ کو اس امر کے لیے پیش کیا اور اس راہ میں پیش قدمی کی؟ جس پر ابو بکر بولا کہ اس کی موافقت کا سبب وہ حدیث ہے کہ جو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی کہ میری امت خطا و گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی
جب اس امر میں امت کا اجماع واضح ہو گیا اور اپنی خلافت کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق دیکھ لیا تو لامحالہ اس تکلیف کو مان لیا اور پیغمبر اسلام کے فرمان کی اطاعت کی، اگر میں جانتا کہ اس پر عام اتفاق نہیں اور ایک شخص یا چند لوگ میری بیعت سے انکار کریں گے تو یقیناً اس سنگین تکلیف اور ذمہ داری سے پرہیز اور انکار کر دیتا۔ اب سنیے جو مولا نے اس کے جواب میں فرمایا۔ مولا نے اس سے کہا کہ میں خاص طور سے اجماع امت کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ امت کے افراد میں ہوں یا نہیں؟ ابو بکر نے کہا کہ ہاں آپ ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیا وہ گروہ جس نے تمہاری بیعت سے مخالفت کی، مثال کے طور پر سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، سعد بن عبادہ وغیرہ امت میں سے ہیں یا نہیں؟ ابو بکر نے کہا ہاں، سب امت سے ہیں۔ پھر مولا نے یہ فیصلہ کن الفاظ ارشاد فرمائے کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ تم اجماع امت کی حدیث سے اپنا دعویٰ ثابت کرو جبکہ ان لوگوں نے تمہاری بیعت سے مخالفت کی اور اس سے انکار کیا؟ یہ سب لوگ پاک سرشت اور پرہیزگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و ہم نشین خاص میں سے ہیں۔ مطلب وہی بات کہ اگر امت کا کوئی ایک بھی فرد آپ کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا تو گویا اجماع امت ہی قائم نہیں ہوا، تو پھر اسے دلیل بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بے شک برحق ہے، اور اس کا دوسرا رخ بھی یہی نکلتا ہے کہ جس کسی بات پر یہ امت 100% متفق ہو جائے وہ اس بات کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جناب والا، فرمان معصوم کا یہ دوسرا رخ کہ جس پر آپ یہ عقیدہ اجماع امت استوار کیے بیٹھے ہیں، وہ خود اگر کی شرط کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ اگر کسی بات پر یہ امت 100% متفق ہو جائے تب وہ اس کے برحق ہونے کی دلیل ہوگا۔ لیکن آپ کی مکاری یہ ہے کہ آپ اگر کی اس شرط کو سرے سے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ مطلب آسان الفاظ میں یہ فرمان مبارک بے شک اس بات کی ضمانت تو ضرور دیتا ہے کہ یہ امت کبھی کسی ناحق بات پر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات کی ہرگز کوئی ضمانت نہیں دیتا کہ یہ امت کسی حق بات پر جمع بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں البتہ اگر جمع ہو جائے تب یہ چیز ضرور اس بات کے برحق ہونے کی دلیل ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ اجماع کا مطلب امت کی 100% اتفاق رائے ہے، اکثریت یا کسی خاص ٹولے کی رضامندی نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز نہ تو پہلے کبھی ممکن تھی اور نہ ہی قیامت تک کبھی ممکن ہو سکتی ہے کہ یہ امت کسی بھی بات پر 100% متفق ہو جائے، اور اس پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی وہ درجنوں آیات مبارکہ ہیں جہاں پروردگار عالم نے اس ایک بات کو بار بار مختلف انداز میں دہرایا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا، اگر خدا چاہتا تو کوئی شرک نہ کرتا، اگر خدا چاہتا تو سبھی کو ہدایت دے دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے برعکس کسی ایک جگہ بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں کہ یہ پوری امت کسی بات پر متفق بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب اس زیر بحث فرمان معصوم کا ایک واحد اور عقلی مفہوم یہ رہ جاتا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور یوں وہ کبھی کسی ناحق بات پر اجماع امت قائم ہی نہیں ہونے دے گا۔ یاد رہے کہ یہ مفہوم میری قیاس آرائی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید نہ صرف آیات قرآنی کرتی ہیں بلکہ دیگر احادیث معصومین علیہ السلام بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مکتب عامہ اور مکتب اجتہادی دونوں اس فرمان معصوم کو ناقصین کی رائے کو حجت ثابت کرنے کے لیے بیجا استعمال کرتے ہیں۔
سورہ نحل میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً نہیں شیطان کا کچھ زور ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، در حقیقت اس کا زور ان پر ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اس کے وسوسے سے شرک کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات پر دہرایا بھی گیا ہے کہ خداوند عالم کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہیں شیطان ملعون کبھی راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اب اگر اس حوالے سے کتب احادیث کا ایک جائزہ لیا جائے تو مکتب اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7460 موجود ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور دیگر مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث جو تمام مکاتب فکر کے ہاں صحیح اور متواتر درجے پر فائز ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ مطلب وہ ایک جنتی فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کبھی کسی ناحق بات پر اجماع امت قائم ہی نہیں ہونے دے گا۔ دیکھیے، میں نے اپنے موقف کی تائید میں آیات قرآنی بھی پیش کر دیں اور احادیث معصومین علیہ السلام بھی۔ اب میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ زیر بحث حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ جس کے تحت آپ نے اجماع امت کو حجت قرار دے رکھا ہے، تو آئیے اور کوئی ایک آیت قرآنی یا قول معصوم اپنے موقف کی تائید میں پیش کیجیے۔ دیکھیے، میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ امت کا کسی ناحق بات پر جمع نہ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی حق بات پر جمع بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا اب یہ بات آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت کبھی کسی ناحق بات پر جمع نہیں ہو سکتی، در حقیقت 73 فرقوں والی حدیث کی ایک مماثل حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی اور باقی جہنمی ہے۔ یاد رہے کہ 72 جہنمی فرقوں کا شمار بھی امت ہی میں ہے، لہٰذا اب اگر آپ میں ہمت ہے تو اپنے اجماع امت کو حجت ثابت کرنے سے پہلے امت کے ان 72 فرقوں کی نشاندہی بھی کیجیے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب چاہے آپ ان سے مراد غیر مسلمز کو لیں یا اہل سنت کو، لیکن یاد رہے کہ وہ تمام لوگ بھی امت ہی کا حصہ ہیں، لہٰذا اجماع امت میں ان کی رضامندی بھی لازمی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے اس 73 فرقوں والی حدیث کی حقیقت بھی جان لیجئے کہ جس کے مطابق جہاں دیگر مسالک خود کو جنتی سمجھتے ہیں، وہیں ملت جعفریہ سے وابستہ گروہ بھی اسے اپنے جنتی ہونے کی دلیل سمجھ کر خواب غفلت کا شکار ہیں کہ جناب ہم تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ جنتی فرقہ ہمارے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو جناب بے شک وہ جنتی فرقہ اہل بیت علیہ السلام ہی کی محبت میں سرشار ہوگا، لیکن براہ کرم خود کو اس کا مصداق تصور کرنے سے پہلے ذرا اس فرمان معصوم کو پورا پڑھنے کی بھی زحمت کر لیجئے تاکہ حقیقت آپ پر آشکار ہو سکے، کیونکہ عموماً ممبروں سے اس فرمان معصوم کو جان بوجھ کر ادھورا پڑھا جاتا ہے تاکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے کبھی اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنے کا تصور بھی نہ کریں۔ میں یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام اس کتاب سے پیش کیے دیتا ہوں جو بقول صادق آل محمد
अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया अकायद की अबजद है और न सिर्फ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की सबसे कदीम और मोतबर तरीन किताब मानी जाती है, बल्कि दीगर कुतुब अहादीस ने इसी किताब से ये फरमाने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नकल भी किया है। मेरी मुराद किताब सुलैम बिन कैस हिलाली से है कि जहां मौला फरमाते हैं कि उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका बहिश्त में दाखिल होगा। आगे मौला फरमाते हैं कि 13 फिरके उन 73 फिरकों में से हम अहले बैत की मोहब्बत की तरफ मंसूब होंगे, एक उनमें से बहिश्त में होगा, बाकी 12 फिरके दोज़ख में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। मतलब इस फरमाने मासूम की रूह से सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ मंसूब होना निजात का जामिन हरगिज नहीं है, क्योंकि बकौल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम में जाने वाले फिरकों में 12 फिरके ऐसे भी होंगे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ मंसूब होंगे। लिहाजा खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलिए और अपने अकायद को उस मयार पर उस्तवार कीजिए जिस मयार की हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगारे आलम ने उठा रखा है। बहरहाल बात मैं अकीदाए इजमाए उम्मत की नापायदारी की कर रहा था कि जिसकी एक मज़हका खेज बात यह भी है कि एक तरफ तो ये चंद उलमा हजरात बाकी तमाम उम्मत को ये कहकर नाअहल करार देते हैं कि जनाब अहकामाते कुरान व अहादीस को समझना उम्मत के बस की बात नहीं। इसकी वजाहत मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा। और दूसरी तरफ शरीयत के अहकामात के मुताल्लिक उसी नाअहल उम्मत के इजमा को हुज्जत भी करार देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये उलमा हजरात ऐसी तजाद बयानी बिना किसी मकसद के करने से रहे। तो देखिए, असल बात यह है कि दर हकीकत ये उलमा हजरात ही की राय है जिसे इजमाए उम्मत के नाम से सिर्फ इसलिए हुज्जत करार दिया जाता है ताकि उम्मत को ये इत्मीनान रहे कि तश्कील अकायद में कहीं न कहीं उनका भी कुछ किरदार है। यही वजह है कि कोई भी अकीदा, चाहे वो पूरे मकतब की तर्जुमानी करे या ना करे, उसे इजमाए उम्मत करार देकर हुज्जत के दर्जे पर फाइज करना सिर्फ और सिर्फ उलमा हजरात के अख्तियार में होता है। मतलब आसान अल्फाज में, जिस इजमाए उम्मत को ये लोग हुज्जत करार देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी खास मसलक के उलमा के माबैन इत्तेफाक राय का नाम है। मतलब इनकी नज़र में लफ्ज़ उम्मत का इतलाक सिर्फ और सिर्फ उलमाए दीन पर होता है। और फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब अक्ले इंसान को इजमाए उम्मत के नाम से एक हुज्जत करार दे ही लिया गया था, तो फिर उसके बाद उसी अक्ले इंसान को अलहदा से चौथी हुज्जत करार देने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इजमाए उम्मत भी दर हकीकत अक्ले इंसानी ही का नतीजा है, क्योंकि कोई भी कौम बिना अक्ल इस्तेमाल किए किसी भी बात पर इजमा नहीं कर सकती। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि उलमा हजरात को इजमाए उम्मत के मामले में एक मजबूरी ये लाहक है कि इसमें सिर्फ उन्हीं अकायद में से किसी अकीदे को हुज्जत करार दिया जा सकता है जिसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं अवाम में पाई जाती हो। लेकिन इस चौथी हुज्जत अक्ल के जरिए ये उलमा हजरात जो नया अकीदा चाहें कयास करें और उसे हुज्जत करार दे लें। न तो उम्मत की अक्ल की कोई मदाखलत, ना ही उनके इजमा की कोई फिक्र। लिहाजा इस अकीदा इज्तिहाद का असल मकसद सिर्फ इन मुज्तहिदीन की जाती राय को हुज्जत करार देना है। और बकौल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिसने अपनी राय को दीन बना लिया, वही वो लोग हैं कि जो सूरह कसस की आयत 50 के मिज़दाक हैं, जहां इरशाद कुदरत ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जिसने अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़कर
اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ دیکھیے، کہنے کو تو اس عقیدے کی بنیاد 4 حجتوں پر ہے، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہ تو قرآن مجید سے ہے اور نہ ہی احادیث معصومین علیہ السلام سے۔ اب رہی بات اجماع امت اور عقل انسانی کی، تو ان کی حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ دونوں دراصل مجتہدین ہی کی قیاس آرائیوں کا نام ہے، اور ویسے بھی یہ بات تو اصولی حضرات خود تسلیم کرتے آئے ہیں کہ اگر مسائل کا حل قرآن و احادیث میں موجود ہوتا تو اجماع امت اور قیاس کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ لہٰذا یہ عقیدہ اجتہاد جن مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایجاد کیا گیا، ان کی کوئی دلیل نہ تو قرآن مجید سے پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی احادیث معصومین علیہ السلام سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی اپنے فتوے کی کوئی دلیل مجبوراً پیش کرنی پڑ جائے تو وہ اتنی بے تکی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے گزشتہ کسی مجلس میں بیان بھی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توضیح المسائل کے آغاز میں اجتہاد کی تعریف میں تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جناب اس عقیدے کی بنیاد 4 حجتوں پر ہے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ بھی باور کرا دیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں دلیل مانگنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ جناب والا، صرف آپ کے کہہ دینے سے اس عقیدے کی بنیاد قرآن و احادیث پر نہیں مانی جا سکتی۔ اگر واقعی اس عقیدے کے تحت دیے گئے احکامات کا کوئی بھی تعلق قرآن و احادیث سے ہے تو مومنین کے سامنے اس کا اظہار کرنے میں آخر کیا قباحت ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بات کے حق میں قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ پیش کر دیا تو اس سے امت کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ بھائی میرے، دلیل سے بات کرنا تو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی، کیونکہ یہ چیز نہ صرف آپ کی بات میں وزن پیدا کرتی ہے بلکہ سننے والوں کو اطمینان قلب بھی بخشتی ہے۔ مزید برآں یہ چیز معاشرے میں قرآن و احادیث کی نشر و اشاعت کا سبب بھی بنے گی، جس کا حکم خود معصومین علیہ السلام قدم قدم پر دیتے آئے ہیں۔ اب اس حوالے سے تفصیلی بات میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں کروں گا، لیکن یہاں چند ایک حوالہ جات سنتے جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عہد امامت میرے ہی اہل بیت و نسل میں قیامت تک کے لیے مخصوص ہے۔ خدا نے مجھے جو حکم تبلیغ دیا تھا میں نے اسے اچھی طرح تمہیں پہنچا دیا ہے، اور حاضر و غائب سب کے لیے حجت ہے، اور جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ غائب تک پہنچائیں، اور ہر حاضر و غائب پر فرض ہے کہ وہ اس پیغام امامت کو پہنچاتا رہے، جو پیدا ہو چکا ہے اس پر بھی اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس پر بھی، یعنی والد پر فرض ہے کہ وہ اپنے فرزند کو پہنچاتا رہے اور یہ سلسلہ قطع نہ ہو۔ اسی طرح جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ مولا، ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کی احادیث کی روایت کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے، اور لوگوں کے اور آپ کے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو عابد ہے مگر وہ روایت نہیں کرتا آپ کی احادیث کو، ان میں کون افضل ہے؟ مولا نے فرمایا، ہماری احادیث کا روایت کرنے والا اور ہمارے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرنے والا 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مولا نے فرمایا کہ جو احادیث سنو اسے لکھ لو اور پھر اپنے بھائیوں میں نشر کرو، اگر تم مرنے لگو تو اس کو اپنی اولاد میں بطور میراث چھوڑو۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کتابوں سے مانوس ہوں گے۔ لہٰذا قرآن و احادیث جیسے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دلیل نہ دینے کا ہرگز کوئی سینس نہیں بنتا۔ مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو دلیل ہوتے ہوئے بھی دلیل نہ دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مجتہدین حضرات نے
یہ دلیل نہ مانگنے کی شرط کیوں لگائی؟ تو دیکھیے، اس کا واحد سبب وہی ہے کہ اس اجتہاد کا کوئی تعلق نہ تو تعلیمات معصومین علیہ السلام سے ہے اور نہ ہی حکم خدا سے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جو کتب اربع مکتب تشیع میں بلا اختلاف احادیث کی سب سے بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں، وہ ان مجتہدین کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اور ان کتب اربع کی بات تو پھر بات کی ہے، جناب والا آپ کے دینی اداروں میں تو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے متعلق کوئی ایک مضمون تک شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ شرمناک اعتراف نور الہدا ٹرسٹ سے چھپنے والے سہماہی رسالے نور معرفت میں موجود ہے۔ اور یہ ٹرسٹ جامع تعلیمات اسلامی پاکستان ہی کی ایک شاخ ہے، جس کے متعلق سیستانی صاحب کی توضیح المسائل میں مرقوم ہے کہ ابو القاسم الخوئی نے 1977 میں ادارہ جامع تعلیمات اسلامی پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ادارہ اب سیستانی صاحب کی سرپرستی میں کوشش کر رہا ہے۔ اسی رسالے کے صفحہ 19 پر مرقوم ہے کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے کا دم بھرنے والے مکتب کے پیروکاروں کے دینی اداروں میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام دونوں کے گراں بہا معارف اور علم اور حکمت کے خزانے سے کوئی قابل ذکر استفادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متعلق خاص طور پر کوئی مضمون نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو پڑھے بنا درجہ اجتہاد پر پہنچنے والے یہ مجتہدین بھلا کس طرح اپنے دیے گئے فتاوی کی کوئی دلیل تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے پیش کر سکتے ہیں؟